السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے زندہ مقتول۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ وہی تھا، بالکل وہی تھا، ناک نقشہ بھی وہی تھا، بلکہ آواز بھی وہی تھی۔ میں حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نوید کو تو میں نے قتل کر دیا تھا، میں نے سوچا، اور پھر ذہن میں ایک خیال ابھرا کہ نوید کا ہم شکل بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں نے ذہن میں آئے اس خیال کو جھٹک دینا چاہا، اور اسی دوران میری نظر کان کے نیچے اس نشان پر پڑی، وہ مسا جسے نوید نے بتایا تھا کہ یہ اس کا پیدائشی نشان ہے۔ میرے ذہن نے ایک اور سرگوشی کی کہ یہ نوید کا ہم شکل نہیں بلکہ نوید ہی ہے۔ اگر یہ ہم شکل ہوتا تو یہ پیدائشی نشان کیسے اس کے پاس آ گیا؟ میرا ذہن الجھتا جا رہا تھا کیونکہ نوید کو تو میں نے چھٹے فلور سے دھکا دیا تھا اور وہ میری آنکھوں کے سامنے خون میں لت پت پڑا تھا۔ میں اس زیر تعمیر عمارت کے چھٹے فلور سے دیکھتی رہی تھی۔ جب ایمبولینس آئی اور اسے کچھ لوگ اسٹریچر لے کر اترے تو میں جو ایک ٹرانس میں تھی، مجھے ہوش آیا اور میں بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ دوسری منزل پر کچھ لوگ تھے، لیکن چونکہ میں نقاب میں تھی اس لیے مجھے کوئی خوف نہیں تھا۔ میں سیدھی گراؤنڈ فلور سے باہر آئی اور گھر پہنچ گئی، پھر بغیر کسی گھبراہٹ کے اپنے گھر آ گئی۔ لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی میں بے چین ہو گئی۔ میرے ہاتھوں ایک قتل ہوا ہے اور پولیس آتی ہی ہوگی۔ میرے ذہن نے سرگوشی کی۔ اس رات میں بہت بے چین رہی، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح بھی دیر سے اٹھی تو والدہ اور بڑی بہنوں نے سوالات شروع کر دیے۔ تم تو کبھی اتنی دیر تک نہیں سوئیں؟ والدہ کے اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جھوٹ گڑتی، سب سے بڑی بہن نے سوال کر دیا، تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ کیا رات میں نیند نہیں آئی؟ بڑی بہن ان دنوں میں کے رہنے کے لیے آئی ہوئی تھیں، ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا۔ کاشف نے جو ہی مجھے دیکھا، دوڑتا ہوا میری جانب خالہ خالہ کہتا ہوا لپکا۔ میں نے اسے گود میں لے لیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس روز دوپہر تک کاشف کے ساتھ کھیلتی رہی، اخبار دیکھا، لیکن اس میں کسی شخص کی ہلاکت کی خبر نہیں تھی۔ لیکن مجھے اطمینان نہ ہوا، بس یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ ابھی پولیس آئے گی اور مجھے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے تھانے لے جائے گی، اور تھانوں میں قتل کے مجرم کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ میرے ساتھ بھی ہوگا۔ اس کے آگے میں سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ایک شادی شدہ عورت جسے دنیا کی ہر خواہش میسر تھی، شوہر بھی حکم کا غلام تھا۔ دن تو جیسے تیسے گزر گیا، لیکن بھیانک رات پھر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ دوسری رات بھی پہلی رات سے مختلف نہ تھی۔ ہلکا سا کھٹکا بھی ہوتا تو میں کام چاہتی۔ اس کے بعد فوری بند ذہن میں سرگوشی ہوتی، پولیس آ گئی ہے مجھے گرفتار کرنے۔ میں نے بڑی بہن سے درخواست بھی کی تھی کہ کاشف کو میرے ساتھ سونے کی اجازت دے دیں، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ 5 روز بعد جب کاشف یہاں نہیں ہوگا تب تم کیا کرو گی؟ میں بڑبڑانے کے علاوہ کیا کر سکتی تھی؟ میں اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن رات کا سناٹا اور ذہن کی سرگوشی سے پیچھا نہ چھڑا سکی۔ بار بار نوید کی چیخ میرے کانوں میں گونج رہی تھی، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ ان چیخوں نے مجھے دوسری رات بھی بے چین رکھا۔ ایک روز پہلے تو اتوار تھا، اس لیے کسی نے میرے دیر سے بیدار ہونے کو مائنڈ نہیں کیا تھا، لیکن دوسرے روز بھی جب سویرے میرے کمرے کا دروازہ نہیں کھلا تو اماں آ گئیں اور آتے ہی کہا، کیا کالج جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ فجر کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھی؟ میں بغیر کچھ کہے بستر سے اٹھ کر غسل خانے کی جانب بڑھ گئی اور وضو کر کے قضا پڑھی۔ ناشتے کی میز پر آ گئی جہاں والد صاحب پہلے سے موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے کہا، جلدی تیار ہو جاؤ، میری آج بہت اہم میٹنگ ہے، ورنہ تمہیں بس میں جانا پڑے گا۔ یہ والد صاحب کا روز کا معمول تھا کہ وہ صبح مجھے کالج ڈراپ کرتے تھے، لیکن واپسی میں خود ہی آتی تھی۔ اس روز کار میں مجھے اونگ آتی رہی، جسے والد صاحب نے بھی نوٹ کیا اور کہا، کیوں رات میں نیند نہیں آئی کیا؟ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا، جی میں رات دیر تک پڑھتی رہی تھی کیونکہ اب امتحانوں میں زیادہ وقت نہیں ہے۔
والد صاحب نے کندھے اچکا دیے۔ میں سمجھی کہ انہیں یقین آ گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں نے ان سے غلط بیانی کی ہو۔ ویسے بھی ہمارا گھر بلکہ ہمارا خاندان خاصا مذہبی رجحانات کا حامل تھا۔ گھر پر ہمارا کوئی مرد کزن بھی آ جائے تو ہم بے پردہ اس کے سامنے نہیں آتے تھے۔ ماموں اور چچا کی بات الگ تھی، ان کے سامنے ہم بے پردہ آ جاتے تھے۔ کالج آیا تو والد صاحب نے مجھ سے کہا، تمہارا کالج آ گیا ہے، جو کہ میں ایک بار پھر اونگ گئی تھی۔ میں کار سے اتری تو میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے، مگر میں الٹے سیدھے قدم اٹھاتی اپنی کلاس میں پہنچی گئی۔ ان 4 کلاسوں میں کیا پڑھایا گیا مجھے کچھ نہیں معلوم، بلکہ شاید میں کلاس میں بھی اونگتی رہی تھی۔ میرا تعلیمی ریکارڈ بہت بہتر تھا، اس لیے ٹیچرز نے کچھ نہ کہا۔ کلاس سے فارغ ہو کر میں گرلز کامن روم میں آ گئی، جہاں میری سہیلیاں پہلے سے موجود تھیں، جن میں کومل بھی شامل تھی۔ کومل اور میں مزاج اور دیگر معاملات میں ایک دوسرے کے متضاد تھے، لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کی پکی سہیلیاں تھیں۔ کومل بہت آزاد خیال لڑکی تھی۔ وہ میرے برعکس مردوں، خاص طور پر لڑکوں سے تعلقات کو برا نہیں سمجھتی تھی۔ ان 4 برسوں میں وہ 11 بوائے فرینڈ بدل چکی تھی۔ ان دنوں اس کا ایک نیا بوائے فرینڈ تھا جس کا نام نور اللہ تھا۔ کومل کا کہنا تھا کہ وہ نور اللہ سے شادی کرے گی کیونکہ اس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی۔ جس دن کا میں ذکر کر رہی ہوں، اس روز بھی جب میں کومل روم پہنچی، اس وقت مجھے دیگر لڑکیوں نے بتایا کہ کومل نور اللہ کے ساتھ گئی ہے۔ میرے لیے یہ نئی بات نہیں تھی، 4 برس سے میں یہی دیکھتی آ رہی تھی۔ کومل خوبصورت تھی اور لڑکوں کو گھیرنے کا فن جانتی تھی۔ دوستی کے باوجود اس بات پر میری اور اس کی بحث ہوتی رہتی تھی۔ میں اسے سمجھاتی تھی کہ یوں لڑکوں سے تحفے لینا ایک روز بدنامی کا باعث بھی بن سکتا ہے، لیکن وہ جواب میں کہتی، میں تمہاری طرح ملانی نہیں ہوں، میں اپنی مرضی کی زندگی جیوں گی، اور جب میری فیملی اور گھر والوں کو اعتراض نہیں ہے تو تم کون ہوتی ہو اعتراض کرنے والی؟ اس پر میں کہتی، تمہاری فیملی کو معلوم ہو جائے تو وہ تمہیں اس سے روکیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی سخت قدم بھی اٹھا لیں۔ سخت قدم سے تمہاری مراد کیا ہے؟ سخت قدم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا کالج آنا ہی بند کر دیں۔ کومل نے ہنس کر کہا تھا، وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ یہ سب اس وقت کہنا جب تمہاری فیملی کے علم میں بوائے فرینڈ کی بات آ جائے۔ اس پر کومل بولی تھی، یہ کون بتائے گا؟ پھر خود ہی کہنے لگی، میں نے اپنی کسی سہیلی کو اپنے گھر تک کی اجازت نہیں دی، صرف ایک تم ہو جسے میری فیملی جانتی ہے، اور تم کبھی بھی میری یہ بات میری فیملی کو نہیں بتاؤ گی۔ میرے سمجھانے پر وہ اکثر ناراض رہتی تھی، بلکہ بعض اوقات تو مجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دیتی تھی، لیکن میں کبھی اس حد تک نہیں گئی تھی۔ مجھے کومل نے کبھی نہیں کہا، لیکن باقی سہیلیوں نے بتایا کہ کومل نے انہیں بتایا کہ نور کے والد گورنمنٹ کے ٹھیکیدار ہیں اور 10 کروڑ سے کم کے بنگلے نہیں بنا کر دیتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے حکومتی وزراء اور سیکرٹریوں سے گھریلو تعلقات ہیں۔ کومل کی ان باتوں سے بہت سی لڑکیاں متاثر ہو جاتی تھیں، لیکن میں ان میں نہیں تھی۔ اس قسم کی باتوں کو میں ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے اڑا دیتی تھی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ہمارے کالج سے امتحان کے فارم جا چکے تھے۔ کومل میرے پاس آئی اور مجھے بتایا، نور نے اس کی سالگرہ منانے کے لیے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں انتظام کیا ہے۔ میں نے سوال کیا، اس نے کس کس کو مدعو کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، مدعو تو اس نے کسی کو نہیں کیا، اور مجھے بھی سختی سے منع کیا ہے کہ میں بھی کسی کو مدعو نہ کروں۔ میں نے کہا، جب تمہارے ہونے والے مجازی خدا نے منع کیا ہے تو تم مجھے کیوں مدعو کر رہی ہو؟ اس نے کہا، تم تو میری سب سے قریبی سہیلی ہو، بھلا یہ بھی دعوت ہوئی جس میں صرف 2 لوگ ہوں؟ میں نے کہا، نہ جانے کیوں میری چھٹی اس خبردار کر رہی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ بولی، بس اپنا لیکچر اپنے پاس رکھو، مجھے نور پر پورا اعتماد ہے، اور میں اس کا یہ اعتماد دیکھ کر خاموش رہی۔ اس روز جس دعوت کے بارے میں کومل نے بتایا تھا، اس روز وہ کالج سے آخری کلاس اٹینڈ کیے بغیر چلی گئی، اور میں کالج سے رکشہ لے کر گھر آ گئی۔ مجھے گھر آئے ابھی 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ کومل کی والدہ گھر آ گئیں، اور آتے ہی انہوں نے مجھ سے پوچھا، کومل کہاں ہیں؟ اسے کہو کہ تمہاری والدہ آئی ہیں۔ میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگی تو وہ بولی، کھڑے منہ کیا دیکھ رہی ہو؟
میں نے کہا ہے کہ کومل کو بلاؤ اور اسے کہو کہ تمہاری امی آئی ہیں۔ اب میرے لیے خاموش رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ میں نے کہہ دیا، آنٹی کومل تو یہاں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ اس پر مجھے وہ کچھ کہنا پڑا جو مجھے معلوم تھا۔ آنٹی وہ میریٹ میں ہوگی، جہاں اس کی سالگرہ پر اس کے بوائے فرینڈ نے اسے مدعو کیا ہے۔ میرے اس انکشاف پر کومل کی والدہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بوائے فرینڈ کا نام کیا بتایا تھا تم نے؟ میں نے کہا، نام تو اس کا نور اللہ ہے، لیکن کومل اسے نور کے نام سے پکارتی تھی۔ اگلا سوال انہوں نے کیا، ہوٹل کا کیا نام بتایا تھا تم نے؟ تو میں نے ہوٹل کا نام بھی دہرا دیا۔ انہوں نے کہا، تم نے شاید صحیح کہا کہ اس کی قصوروار میں بھی ہوں، اب دیکھو کیا کرتی ہوں میں، انہوں نے کہا اور باہر کی طرف چل دیں۔ اگلے روز کے اخبارات میں خبر شائع ہوئی کہ نور اللہ نامی ایک شخص کو پولیس نے گرفتار کیا ہے جو منشیات فروشوں کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ خبر میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ نور اللہ کے والد بھی پولیس کی حراست میں ہیں، کیونکہ منشیات فروشوں کا وہ گروہ اس کے والد ہی چلاتے تھے۔ میرے کالج پہنچنے سے پہلے ہی یہ خبر عام ہو چکی تھی۔ کومل اس روز کالج بھی نہیں آئی تھی۔ اس کی سہیلیوں نے اس کے گھر فون کیا تھا تو انہیں بتایا گیا کہ کومل اب کالج نہیں آئے گی۔ ہم نے اسے صرف امتحانوں میں شریک ہونے کی اجازت دی ہے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہم نے بڑی مشکل سے اس کو گرفتاری سے بچایا تھا، ورنہ اس نے تو ہماری ناک کٹوانے کا تمام انتظام کر لیا تھا۔ میری زندگی میں ایک جانب سے سکون ہوا تو دوسری جانب سے بے سکونی داخل ہو گئی۔ میں اپنے امتحانوں کی تیاریوں میں رات دیر تک جاگ رہی تھی کہ میرے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے موبائل پر وقت دیکھا تو وہ نمبر میرے پاس محفوظ نہیں تھا، اس لیے میں نے وہ فون ریسیو نہیں کیا اور فون کاٹ دیا۔ لیکن 2 منٹ بعد پھر سے بجنے لگا۔ 4 بار میں نے فون کاٹ دیا، لیکن 5ویں بار میں نے فون ریسیو کر ہی لیا۔ کیا بات ہے فارغ آدمی؟ اس کے ہیلو کہنے کے ساتھ ہی میں نے کہا۔ دوسری جانب سے کہا گیا، تم نے مجھے فارغ آدمی کیوں کہا؟ میں نے کہا، اگر کوئی شخص اتنا فارغ ہو کہ 4 بار فون کاٹنے کے باوجود فون کرے تو اسے کیا کہا جائے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ بھی ایک ڈھیٹ شخص تھا۔ میرے غصے سے بالکل خائف نہ ہوا، بلکہ الٹا کہنے لگا، تم یہ بات نرم لہجے میں بھی تو کہہ سکتی تھی۔ میں نے پوچھا، نرم لہجے میں کیا کہا جا سکتا تھا؟ تم مجھے مجنوں بھی کہہ سکتی تھی۔ اب میں سونے جا رہی ہوں، اس لیے مجھے دوبارہ فون نہ کرنا۔ میں نے جو صحیح سمجھا وہ کہہ دیا، فون آف کر دیا اور امتحان کی تیاری کرنے لگی۔ دن میں اس کا فون نہیں آیا، لیکن رات کے 1 بجے اس کا فون آ گیا۔ 2 بار کاٹنے کے بعد میں نے فون ریسیو کر لیا تو دوسری جانب سے وہی آواز سنائی دی۔ اس نے میرا فون ریسیو کرتے ہی کہا، شکر ہے آج جلدی فون ریسیو کر لیا۔ میں نے کہا، فارغ آدمی، کل تم نے میری رات ضائع کر دی، اب آج پھر وہی حرکت کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بغیر تیاری کے امتحان نہیں دیا جاتا۔ کبھی امتحان دیا ہوتا تو امتحان کی اہمیت کا احساس ہوتا نا۔ اس نے ہلکا سا قہقہہ لگایا اور کہا، کل تم نے مجھے فارغ آدمی کا خطاب دیا تھا اور آج جاہل کا ٹائٹل دیا ہے، جبکہ یہ دونوں ہی غلط ہیں۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں سول انجینئر ہوں اور NED سے میں نے ڈگری حاصل کی ہے اور میری اپنی کنسٹرکشن کمپنی ہے۔ میں نے کہا، اپنے میاں مٹھو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں میرا نمبر کس نے دیا ہے؟ ایک دوست سے لیا ہے تمہارا نمبر۔ اب تم اس دوست کا نام معلوم کرنے کی کوشش نہ کرنا، جو میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا۔ مجھے تمہارے دوست کا نام معلوم کرنے کی جلدی نہیں ہے، ہوگا وہ بھی تمہاری طرح کوئی فارغ شخص۔ جو کہنا ہے کہہ ڈالو، لیکن میرا تم سے وعدہ ہے کہ کل دن میں تمہیں اپنی ڈگری اور اپنی فرم کا نام بھیج دوں گا۔ پہلے اپنا نام تو بتاؤ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی اور کی انجینئرنگ کی ڈگری بھیج دو، اس لیے اپنا نام بتاؤ۔ نوید زبیری، اور میرے فرم کا نام ہے 7 اسٹار انجینئرنگ کمپنی اور میں اس کا CEO ہوں۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ تم کتنا سچ بول رہے ہو اور اس میں جھوٹ کی کتنی ملاوٹ ہے۔ صبح اٹھی تو رات کی کوئی بات مجھے یاد نہیں تھی، لیکن
موبائل اٹھایا تو اس پر نوید زبیری کی تصویر تھی۔ اس کے نیچے BA سول کی ڈگری تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کی فرم کا نام اور ایڈریس لکھا تھا۔ ساتھ ہی اس کا وزٹنگ کارڈ تھا جس کے مطابق وہ 7 اسٹار کنسٹرکشن کمپنی کا CEO تھا اور پتہ بھی ہمارے کالج کے قریب ہی کا تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کی حقیقت جانکاری دم لوں گی۔ آج کالج کا بہانہ کر کے جاؤں گی اور اس ایڈریس پر جا کر معلوم کروں گی۔ لیکن ذہن نے کہا، جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، اس لیے میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا، لیکن والدہ سے ذکر کر دیا کہ کل میں کالج جاؤں گی، ایڈمٹ کارڈ آنے والے ہیں۔ والدہ نے سرسری انداز میں سنا اور کہا، کل جانا ہے تو آج سے کیوں ادھم مچا رکھا ہے؟ اگلے روز میں اپنا موبائل لے کر نکلی اور رکشے سے اس ایڈریس پر پہنچی۔ نیچے اس بلڈنگ میں قائم دفاتر کی لسٹ تھی اور اس میں 7 اسٹار کا نام موجود تھا۔ اس رات اس کا فون آنے سے پہلے میں نے اسے فون کر دیا، جسے اس نے پہلی بیل پر ریسیو کر لیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے چیک کر لیا ہے، تمہاری کمپنی ہے۔ اگر تم میرے دفتر تک آ گئی تھیں تو آفس کے اندر کیوں نہیں آئی؟ میں نے کہا، گرم کھانے سے زبان چل جاتی ہے۔ نوید نے کہا، اس بہانے میں دیکھ بھی لیتا تم کتنی حسین ہو، یا لوگ خواہ تمہارے حسن کی قصیدے پڑھتے ہیں۔ اس رات ہم دیر تک باتیں کرتے رہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ اس رات میں نے کتاب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، ساری رات باتیں کرتے رہے تھے۔ نوید نے کوئی بھی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کی اور اس کا مجھ پر اچھا تاثر گہرے سے گہرا ہوتا چلا گیا۔ گویا میرے ذہن نے اسے اپنا شریک حیات تسلیم کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ہفتے بعد مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو میں انکار نہ کر سکی، صرف یہ سوال کیا، ملاقات کہاں ہوگی؟ نوید نے کہا، ہم 5 اسٹار ہوٹل میں ہائی ٹی پر ملیں گے، جہاں اور بھی بہت سے افراد ہوں گے۔ تو میں نے اپنی رضامندی دے دی۔ مقررہ دن سے ایک روز پہلے میں نے والدہ سے کہا، کل میں کالج جاؤں گی کیونکہ امتحان سے پہلے ایکسٹرا کلاس ہوگی۔ والدہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مقررہ دن میں گھر سے کالج کا بہانہ بنا کر نکلی اور مقررہ ہوٹل پر پہنچی جہاں نوید میرا منتظر تھا۔ ہم نے ہائی ٹی لی۔ جب وہ پیمنٹ کر رہا تھا تو میں نے اس کے پرس پر اچٹتی سی نگاہ ڈالی۔ پرس بڑے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہائی ٹی کے دوران بھی نوید میرے حسن اور کردار کی تعریفیں کرتا رہا جو مجھے بہت اچھی لگیں۔ ہم ہائی ٹی کر کے ہوٹل سے نکلے تو نوید نے کہا، میں تمہیں اپنا گھر دکھانا چاہتا ہوں۔ میں نے جواب دیا، ہمارے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ نوید نے اپنی قیمتی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کہ گھر کو باہر سے دکھاؤں گا۔ میں یہ کہتے ہوئے تیار ہو گئی، باہر سے دکھانا ہے تو میں تیار ہوں، لیکن میں کار سے نہیں اتروں گی۔ نوید تیار ہو گیا اور کہا، میرا ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، میں صرف باہر سے گھر اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ تم ذہنی طور پر خود کو تیار کر لو کہ تمہیں زندگی کس گھر میں بسر کرنا ہوگی۔ مجھے نوید کی یہ بات پسند آئی کیونکہ وہ ایک طرح سے مجھے پرپوز کر رہا تھا۔ ہوٹل سے نکل کر نہ جانے کن راستوں سے گزرے، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کیونکہ میں اپنے مستقبل کے خوابوں میں کھوئی رہی۔ مجھے ہوش اس وقت آیا جب نوید کی آواز نے مجھے چونکایا۔ کار سڑک پر تھی۔ نوید ایک گھر کی جانب اشارہ کر کے کہہ رہا تھا، یہ ہے وہ مکان جہاں ہم آئندہ زندگی بسر کریں گے۔ میں نے گھر دیکھا جو ایک 2 منزلہ مکان تھا اور باؤنڈری وال سے نظر آ رہا تھا کہ مکان 1000 گز سے زیادہ پلاٹ پر بنا ہوا ہے۔ نوید نے کچھ دیر کار وہیں کھڑی رکھی۔ میں نے کار آگے بڑھنے سے پہلے سوال کیا، اتنے بڑے گھر میں تمہارے علاوہ اور کون رہتا ہے؟ اس نے بغیر کسی وقفے کے کہا، والدین امریکہ میں ہیں، ایک شادی شدہ بہن ہے جو کینیڈا میں اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ گویا تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس گھر میں تم اکیلے رہتے ہو؟ اس نے کہا، اکیلا نہیں، نوکر بھی رہتے ہیں، لیکن ان کے سرونٹ کوارٹرز پچھلی طرف بنے ہوئے ہیں۔ اس رات بھی میں سو نہ سکی بلکہ اپنے سہانے مستقبل کے خواب دیکھتی رہی۔ میں دیر سے اٹھی اور اٹھنے کی وجہ فون کی گھنٹی تھی۔ میں نے اسکرین پر دیکھا تو نوید کا نمبر تھا جو میں نے فوری ریسیو کر لیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے دن میں فون کیا تھا۔ میں نے جو ہی ہیلو کہا
तो नवेद बोला, क्या सो रही थी? ये मेरा 5वां फ़ोन था, लेकिन तुम्हारी जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुमने दिन में फ़ोन कर लिया? तुमने मेरा दफ्तर तो देखा हुआ है, तुम कितनी देर में आ सकती हो? मैंने कहा, नवेद, मैं अभी पूरी तरह बेदार नहीं हुई हूँ, 1 घंटा तो लग ही जाएगा। 1 घंटा तो बहुत ज़्यादा है, मैं तुम्हें आधा घंटा दे सकता हूँ। तो मेरे दफ्तर के नीचे पहुँच जाओ, मैं तुम्हें वहीं से पिक कर लूँगा। ऐसी क्या जल्दी है? तुम्हें वो प्रोजेक्ट दिखाना है जो मेरी कंपनी बना रही है और वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। चलो ठीक है, आधा घंटा है तो कम, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि पहुँच जाऊँ। कोशिश नहीं, तुम्हें ज़रूर आना है, मैं तुम्हारा बेचैनी से इंतज़ार करूँगा। मैंने फौरी तौर पर बिस्तर छोड़ दिया और तैयार होने लगी। साथ ही साथ घड़ी भी देखती जा रही थी। अगले 20 मिनट में तैयार हो गई। वालिदा ने मुझे तैयार होता देखकर सवाल किया, कहाँ की तैयारी है? मैंने कहा, अम्मी, फ़ोन आया था कि आज भी एक्स्ट्रा क्लास है। वालिदा ने एतराज़ नहीं किया। मैं घर से निकल आई और नवीद के दफ्तर की जानिब रवाना हो गई। मैं आधे घंटे से 5 मिनट पहले नवीद के दफ्तर के नीचे पहुंच गई। मिस कॉल दी तो नवीद की कॉल आई, मैं लिफ्ट से उतर रहा हूँ, 1 मिनट में तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। और वाकई ऐसा ही हुआ। नवीद मुझे नज़र आ गया। मैंने देखा कि नवीद फुटपाथ के साथ खड़ी अपनी कार में बैठ गया और कार मेरी जानिब आ गई। इसने पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोल दिया और मैं सवार हो गई। कार कुछ आगे बढ़ी तो नवीद ने कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तुमने मुझे कुछ और कहकर बुलवाया था, लेकिन अब मुझे कहानी सुना रहे हो। नवीद मुस्कुराने लगा, ये कहानी भी इससे ताल्लुक़ रखती है। जब तक हम इस प्रोजेक्ट तक पहुँचेंगे, कहानी ख़त्म हो चुकी होगी। नवीद ने कहना शुरू किया, ये कहानी मेरे दोस्त की है जो एक लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन आज वो जेल में है। मैंने इसकी गुफ्तगू में दखल देते हुए कहा, वो जेल में है तो इसने कोई जुर्म किया होगा। मेरे दोस्त का जुर्म सिर्फ मोहब्बत था और इस जुर्म में इसे 14 बरस की कैद बामशक्कत की सज़ा हुई। जेल, इसे अदालत ने भेजा होगा और अदालत की नज़र में मोहब्बत कोई जुर्म नहीं है। मैंने अभी अपनी बात शुरू ही की थी कि तुमने मेरी बात काट दी और अपनी बात शुरू कर दी। तुम्हारी कहानी की इब्तिदाई गलत थी कि तुम्हारे दोस्त का जुर्म मोहब्बत था। नवीद ने कहा, पहले कहानी सुन लो और फिर फैसला करना कि मेरे दोस्त को सज़ा क्यों दी गई। वो जेल में बेगुनाही की सज़ा काट रहा है, जबकि इसे सज़ा मिलनी चाहिए जिसने इनकी मुखबिरी की। बात यहीं तक पहुंची थी कि हम एक ज़ेर तामीर इमारत के करीब पहुंच गए। नवीद ने कहा, यह है वो प्रोजेक्ट जिसे दिखाने मैंने तुम्हें बुलाया है। मैंने कहा, तुम्हारी कहानी तो अधूरी रह गई। हम इमारत भी देखेंगे और मेरी कहानी भी जारी रहेगी। फिर हम इस ज़ेर तामीर इमारत में दाखिल होकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। 3rd फ्लोर तक पहुँचे तो नवीद ने कहा, तुम कोमल को जानती हो? वो मेरे ही कॉलेज में बल्कि मेरी क्लास में थी। नवीद ने कहा, तब तुम नूर से भी वाकिफ़ होगी। मैं इसकी शक्ल से वाकिफ़ नहीं, लेकिन इसका जिक्र ज़रूर सुना है। वो शायद कोमल का बॉयफ्रेंड था। मेरा फ़िक्रा मुकम्मल हुआ तो नवीद ने कहा, और तुमने मुखबिरी करके नूर को गिरफ़्तार करवा दिया? जो कुछ हुआ इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है। जो कुछ किया वो कोमल के ख़ानदान ने किया है। नवीद ने खामोशी से सुना और कहा, लेकिन मुखबिरी तो तुम्हारी थी ना, वरना इन्हें कैसे मालूम हुआ कि कोमल और नूर कहाँ हैं? कोमल ने तुमसे जिक्र किया और तुमने कोमल की फैमिली को इतला दे दी। मैंने कहा, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? इसने मेरा हाथ सख्ती से पकड़ लिया, जिसे मैंने एक झटके से छुड़वा लिया। वो बोला, मैं चाहता था कि तुम शराफत से अपना जुर्म कबूल कर लो और मुझे ज़बरदस्ती ना करना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब मजबूरन मुझे वो कुछ करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि तुम्हारी तमाम बातें मुझे अपने जाल में फंसाने का मंसूबा थी। नवीद ने कहा, चलो अच्छा हुआ कि तुम समझ गई, वरना बर्बाद होने के बाद मुझे इल्ज़ाम देती। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन बचाव की कोई सूरत नज़र नहीं आई। चीखने चिल्लाने का भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि पूरी इमारत खाली थी और किसी मदद की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं बचाव के लिए आखिरी कोने तक आ गई। मेरा इरादा था कि नीचे गुजरने वालों को आवाज़ देकर मदद तलब करूं, लेकिन अभी मैंने पहली आवाज़ ही दी थी कि नवेद मेरी जानिब तेज़ी से बढ़ा
لیکن ایک پلر کے خالی سریوں میں الجھ کر وہ لڑکھڑایا اور لڑکھڑاتے ہوئے میرے نزدیک آ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مجھے پکڑنے کی کوشش کی تو میں ہٹ گئی اور وہ اگلے ہی لمحے گرنے لگا۔ گرتے ہوئے اس کی چیخیں میرے کان سے ٹکرائیں، مجھے بچا لو! لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ اور میں کیوں بچاتی؟ وہ تو مجھے برباد کرنا چاہتا تھا، ایک ایسے جرم میں جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ نیچے دیکھا تو نوید خون میں لت پت پڑا تھا۔ میں بے خودی کے عالم میں یہ سب دیکھتی رہی۔ اس وقت مجھے ہوش آیا جب زین نے سرگوشی کی کہ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ میں نے سرگوشی پر عمل کیا اور بھاگتے ہوئے سیڑھیاں طے کرنے لگی، لیکن اس وقت میں نے اپنی رفتار مدھم کر دی جب سیڑھیوں پر نچلی منزل سے آتی آوازیں سنی اور میں اسی آہستہ رفتار سے نیچے اترنے لگی۔ گراؤنڈ فلور پر باہر نکلتے ہوئے میں نے ایک نظر ان لوگوں پر ڈالی جو ایمبولینس کے آس پاس جمع تھے۔ میں بغیر رکے آگے بڑھتی چلی گئی۔ کچھ دور جا کر میں نے رکشہ روکا اور اسے گھر کا پتہ بتایا۔ جب تک گھر نہیں پہنچ گئی مجھے یوں محسوس ہوتا رہا کہ ابھی پولیس آئے گی اور مجھے رکشے سے اتار کر گرفتار کر کے لے جائے گی۔ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی والدہ کھڑی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، کیا ہوا؟ اتنی بوکھلائی ہوئی کیوں ہے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں امی، رکشے سے آئی ہوں، ایک موٹر سائیکل والا میرا کالج سے پیچھا کرتا رہا تھا۔ والدہ نے کہا، تو رک، میں دیکھتی ہوں اس آوارہ کو۔ میں نے کہا، اسے چھوڑیں، وہ اس وقت واپس ہوا تھا جب میں محلے کے باہر میں رکشے سے اتری تھی۔ اس وقت تو مجھے بھوک لگ رہی ہے، کھانا دے دیں۔ حالانکہ مجھے بھوک بالکل نہیں تھی، لیکن میں نے خود کو بچانے کے لیے یہ جھوٹ بولا تھا۔ والدہ نے کھانا لگایا، لیکن بھوک تو مجھے تھی نہیں، اس لیے کلیجی جو کہ مجھے بے حد پسند تھی وہ سالن میں تھی۔ میری والدہ نے مجھے ٹوکا، کیا ہوا؟ اگر بھوک لگی ہے تو اتنا آہستہ کیوں کھا رہی ہے جبکہ یہ تو تیرا پسندیدہ سالن ہے؟ میں ان کے سوال پر خاموش رہی۔ جواب دیتی تو کیا دیتی؟ میں کھا ہی رہی تھی کہ گیٹ بجا اور میں کھانا چھوڑ کر گیٹ کی جانب بھاگی کہ پولیس آ گئی، لیکن گیٹ پر پولیس نہیں تھی بلکہ والد صاحب تھے۔ میں نے انہیں دیکھ کر چین کا سانس لیا اور ان سے سوال کیا، خیریت ابو، آج جلدی آ گئے؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، دفتر میں میٹنگ ختم ہوئی تو میرے وہاں رکنے کا جواز نہیں تھا، اس لیے گھر آ گیا۔ تم بھی تو جلدی آ گئیں؟ میں نے کہا، ابو ایکسٹرا کلاس تھی جو جلدی ختم ہو گئی اور میں آ گئی۔ والد صاحب مجھ سے باتیں کرتے ہوئے گھر میں آ چکے تھے اور والدہ نے ہماری باتیں سن لی تھیں۔ انہوں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بتاتی کیوں نہیں، ایک آوارہ نے تیرا پیچھا کیا تھا۔ اور والد صاحب کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ پھر انہوں نے سوال کیا، کون تھا وہ؟ میرا جی چاہا کہ کہہ دوں کہ اس نے اپنا نام اور ایڈریس نہیں بتایا، لیکن میں نے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا، ابو تھا کوئی آوارہ لڑکا، عجیب سا ہولیا تھا، پونی ٹیل باندھی ہوئی تھی۔ والد صاحب نے سنا اور کہا، نہ جانے کیا ہو گیا ہے اس نئی نسل کو۔ اماں نے ان کی ہاں میں ہاں ملانی شروع کر دی اور میں اس میں اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگی، نئی نسل میں دونوں ہی شامل ہیں، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی۔ والد صاحب نے کہا، اللہ کا شکر ہے ہماری بیٹی ان میں شامل نہیں ہے۔ میں ان سے کچھ دور ہٹی تھی اور اپنے طور پر شرمندہ ہو رہی تھی اور سوچنے لگی کہ انہیں علم ہی نہیں کہ ان کی بیٹی قاتل بن چکی ہے۔ میں نے مزید کچھ سننے سے بہتر سمجھا کہ اپنے کمرے میں چلی جاؤں۔ میں کمرے میں جانے کے لیے اٹھی تو والدہ نے آواز لگائی، کہاں چل دیں؟ میں نے کہا، اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، سوچ رہی ہوں کہ کچھ پڑھ لوں۔ تو دونوں خاموش رہے، لیکن کمرے میں پہنچ کر میری گھبراہٹ مزید بڑھ گئی اور ذہن نوید کی ہلاکت کے بارے میں سوچنے لگا اور اس کی آخری چیخیں میرے ذہن میں گونجنے لگیں کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، اور میں مزید بے چین ہو گئی۔ یہ دھڑکا پہلے سے زیادہ محسوس ہونے لگا کہ پولیس آئے گی اور مجھے گرفتار کر کے لے جائے گی، لیکن ساتھ ہی دماغ نے تسلی دینا شروع کی کہ مجھے کس نے دیکھا اور کون گواہی دے گا کہ اس نے مجھے دھکا دیتے ہوئے دیکھا۔ وہ رات میں نے کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری۔ کبھی آنکھ بند ہوتی تو نوید کی چیخیں اور اس کی لاش کے گرد جمع ہونے والے لوگ آنکھوں میں ابھر آتے۔ صبح آنکھ کھلی اور میں کمرے سے باہر آئی تو والدہ نے کہا، آج بھی نیند نہیں آئی؟ تیری آنکھیں تو سرخ ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد تو میری دن بدن طبیعت خراب رہنے لگی۔ والدین پریشان تھے کہ ہماری بیٹی کو کیا ہو گیا، اس کی ہنسی کہاں کھو گئی۔ امتحان آئے اور گزر گئے۔
میں نے جیسے تیسے پرچے دیے، اور صحیح بات یہ ہے کہ مجھے اپنے پاس ہونے کی کچھ زیادہ امید نہیں تھی، اس لیے جب سیکنڈ ڈویژن میں اپنا نام دیکھا تو شکر ادا کیا کہ پاس ہو گئی۔ بڑی بہن آ گئی، بڑی بہن کے ساتھ کاشف بھی آیا تھا، اور سچ تو یہ ہے کہ کاشف کے ساتھ وقت گزارنے کے ساتھ میں بہتر ہوتی چلی گئی۔ اسی دوران میری ایک سہیلی جس نے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا تھا وہ گھر آئی، اور اس نے مجھے اپنے گھر پارٹی پر مدعو کر لیا، تو میں نے کہا میں شاید نہ آ سکوں کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کئی ماہر ڈاکٹروں کو دکھایا جا چکا ہے۔ علینا نے کہا تم نہیں آؤ گی تو پارٹی بھی نہیں ہوگی، اور میں تمہیں خود لینے آؤں گی۔ میں نے کہا اس کے لیے تمہیں ایک اور مہمان کو بھی بلانا ہوگا۔ علینا نے کہا وہ کون ہے؟ میرا بھانجا ہے، آج کل آیا ہوا ہے اور مجھ سے بہت قریب ہے، اور وہ تیار ہو گئی۔ جس روز پارٹی تھی علینا مقررہ وقت پر آ گئی، لیکن اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی تھا۔ میں نے کاشف کو ساتھ لیا اور ہم کار میں سوار ہو گئے۔ میں علینا کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی اور کاشف ہمارے درمیان میں بیٹھ گیا۔ ہم علینا کے گھر پہنچے تو وہاں پارٹی کا پورا سماں تھا۔ میں دیگر سہیلیوں کی جانب بڑھی اور ان سے گفتگو کرنے لگی۔ کاشف مجھ سے دور رہا۔ جب میں نے علینا سے اس کا ذکر کیا تو اس نے کہا فکر نہ کرو، وہ کمرے میں ندیم بھائی کے ساتھ کھیل رہا ہے، ندیم بھائی نے اس کے سامنے کھلونے سجا دیے ہیں۔ ہماری گفتگو ابھی جاری تھی کہ کاشف علینا کے بھائی کے ساتھ آ گیا۔ کاشف نے میرے پاس آتے ہی کہا خالہ میں یہیں رہوں گا، یہاں بہت سے کھلونے ہیں اور انکل نے مجھے وہ سب چلانا سکھا دیے ہیں۔ ندیم نے کہا کھلونے تو ہیں لیکن یہاں تمہاری خالہ ہے نہ تمہاری امی ہیں۔ کاشف کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں گھر جانے سے پہلے علینا کی امی اور بہنوں سے بھی ملی، اور وہ سب مجھ سے بہت اچھی طرح ملے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں وہ کچھ دیکھا جو میری خوشی کا باعث تھا۔ میرا اندازہ اس وقت صحیح ثابت ہوا جب علینا کے گھر والے میرا رشتہ لے کر آئے۔ میری حالت دیکھتے ہوئے میرے والدین نے رشتہ منظور کر لیا، اور پھر چٹ منگنی پٹ بیاہ کی طرح میں ندیم کی بیوی بن گئی۔ ندیم ایک ملٹی نیشنل ادارے میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، اور ان کی تنخواہ بھی بہت بہتر تھی۔ مجھ سے محبت کرتے تھے اور ہر وقت میرے سامنے منتظر رہتے تھے کہ میں کوئی فرمائش کروں۔ میں خوش تھی کہ مجھے ایک اچھا شوہر مل گیا تھا جس کا اپنا گھر تھا اور ذاتی گاڑی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ مجھ سے اپنی محبت چھپانے میں کبھی کنجوسی نہیں کرتے تھے۔ میں اس کی محبت پا کر نوید کو تقریباً بھول چکی تھی کہ اچانک وہ سامنے اس وقت آیا جب ہم ایک دعوت سے واپس گھر آئے تھے۔ ندیم نے گھر کی چابی مجھے دی اور خود کار گیراج میں گاڑی کھڑی کرنے کے لیے چلے گئے، لیکن جب میں گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو مجھے کسی نے دھکا دیا اور میں گرتے گرتے بچی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ میں نے ادھ کھلے دروازے کا ایک حصہ تھام لیا تھا۔ گرنے سے بچ جانے کے بعد میں نے سر اٹھایا تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ سامنے نوید موجود تھا جس کے دائیں ہاتھ میں پستول تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ میں ابتدائی جھٹکے سے سنبھلی ہی تھی کہ ندیم وہاں پہنچ گئے۔ تم کون ہو اور چاہتے کیا ہو؟ اس کے بال الجھے ہوئے تھے، حرکات و سکنات سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ پاگل ہے۔ کسی پاگل کے پاس پستول ہو تو خوف بڑھ جاتا ہے۔ ندیم اسے باتوں میں پھنسا کر پستول چھیننے کے در پہ تھے۔ سوال بعد میں کرنا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانا دے دو۔ اس کے ساتھ ہی وہ میری جانب لپکا اور پستول کا رخ میری جانب کیا اور چلاتے ہوئے کہا تو نے سنا نہیں، مجھے کھانا چاہیے۔ میں اٹھ گئی اور چولہا جلا کر کھانا گرم کرنے لگی۔ وہ مجھ پر چلایا جلدی کر سست عورت۔ میں بول پڑی چولہے پر کھانا رکھ دیا ہے، اب جب وہ گرم ہوگا تبھی تو دوں گی۔ وہ چلایا مجھ پر چیخ رہی ہے، ابھی ایک گولی تیری کھوپڑی میں اتار دوں گا تو ساری اکڑ دھری رہ جائے گی تیری۔ یہ کہتے ہوئے اس نے فریج کھولا اور بچی ہوئی فروٹ چاٹ نکال کر کھانے لگا۔ ندیم نے کہا کھانے کے بعد تو چلے جاؤ گے؟ وہ بولا کھانے کے بعد ایک کہانی سناؤں گا اور پھر چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا کیسی کہانی؟ اس نے کہا ایک پریمی جوڑے کی کہانی۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، وہ میرا راز فاش کر کے میرے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دے گا کیا؟ میں نے خوف کے عالم میں سوچا، اور اس کے ساتھ ہی ایک سوچ آئی کہ میرے بارے میں نوید نے بتا دیا تو میرے شوہر کا رد عمل کیا ہوگا۔
मैं खौफज़दा होकर गैर इरादी तौर पर नदीम के पीछे आ गई, जैसे मैं इसकी पनाह ले रही हूँ। खाना गर्म हुआ तो मैंने सवाल किया, यहाँ खाना लगा दूँ या कमरे में लगाऊँ? उसने कहा, मैं बेवकूफ़ नहीं कि दूसरे कमरे में जाऊँ और तुम पुलिस को बुला लो। नदीम ने कहा, पुलिस से खौफज़दा हो तो इसका मतलब है कि तुम जानते हो कि तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो। उसने कहा, मैं किसी के बाप से भी खौफज़दा नहीं होता, और तू जो खुद को खुशनसीब समझ रहे हो, मेरी ये गोली तुम्हारी खुशनसीबी बदनसीबी में बदल जाएगी। मैंने सोचा, बदनसीबी नदीम की होगी या मेरी, लेकिन मैंने देखा कि उसने खाना ख़त्म कर दिया। मैंने इससे पूछा, अगर इजाज़त हो तो बर्तन उठाकर धो लूँ? उसने कहा, पहले कहानी सुन लो, फिर जो चाहो कर लेना। नवीद ने खाना ख़त्म किया तो नदीम ने कहा, खाना ख़त्म कर लिया, अब स्टोरी शुरू करो, लेकिन कहानी लंबी ना हो। नवीद ने कहा लगाया, जबकि मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया, क्योंकि वो कह चुका था कि इसकी कहानी एक प्रेमी जोड़े की है, और मुझे खतरा था कि इस कहानी में मेरा जिक्र ज़रूर होगा, जिसे सुनने के बाद नदीम का रवैया न जाने क्या हो। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहानी शुरू की और इब्तिदा में कहा, ये एक प्रेमी जोड़े की कहानी है जो सर से पांव तक एक दूसरे की मोहब्बत में डूबे थे। मैं इब्तिदा में ही चौंक गई थी कि अब वो मेरा जिक्र भी करने वाला था। गौर से सुनने लगी और इंतज़ार करने लगी कि नदीम को इस पर क्या रद्द अमल होगा। वो ज़रूर मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा, और ये मैं किसी सूरत नहीं चाहती थी। कुछ वक्फे के बाद नवेद ने दोबारा कहना शुरू किया, इस प्रेमी जोड़े में लड़का पूरी तरह मोहब्बत में गिरफ्तार था, लेकिन लड़की के अपने मसाइल थे। वो बज़ाहिर तो मोहब्बत का दम भी भरती थी, लेकिन इसके अपने मसाइल थे। वो लड़के को ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनाना चाहती थी, और फिर वही हुआ जो इस तरह की कहानियों में होता है। लड़के ने शादी कर ली और लड़का तड़पता रह गया। मैंने सोचा कि अब ये मेरा नाम लेगा, क्योंकि कहानी को इस मोड़ से आगे बढ़ाने के लिए वो मेरा नाम ज़रूर लेना था। लेकिन इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, 3 अफराद दरवाजे से दाखिल हुए, पिस्तौल हाथ में लिए हुए। इसने चौंक कर इसे देखा। लाउंज का दरवाज़ा खुला हुआ था, जो नदीम ने खुला छोड़ दिया था। इन तीनों ने आगे बढ़कर इसे दबोचा और लेकर बाहर जाने लगे। नदीम ने सवाल किया, इसे किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं? इनमें जो उम्र में सबसे ज़्यादा था, उसने कहा, हम पुलिस वाले नहीं हैं, बल्कि मैं इसका बाप हूँ, और जो कुछ इसने आपके साथ ज़्यादती की है, इस पर मैं आपसे माफ़ी का खासगार हूँ। मैंने सवाल किया, अगर आप पुलिस वाले नहीं हैं तो इसे कहाँ ले जा रहे हैं? सादा उम्र वाले ने कहा, 6 माह पहले तक मैं अमेरिका में था, लेकिन मुझे इसलिए आना पड़ा कि मुझे बताया गया कि इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। दरअसल ये अपने एक प्रोजेक्ट की 6ठी मंजिल से गिरा था। इसकी जान तो बच गई, लेकिन पुरानी याददाश्त भूल जाने के साथ ही इस पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं, और ये खिलौने वाले पिस्तौल से लोगों को डरा और धमकाने के बाद इनसे बहुत कुछ वसूल करता है। जब पागलपन के दौरे नहीं पड़ते तो ये 2 नाम बुड़बुड़ाता है, जिसमें एक किसी मर्द का नाम होता है और दूसरा किसी लड़की का नाम होता है। लेकिन हम जब इससे मालूम करते हैं तो खाली नज़रों से देखता है। वो तीनों इसे लेकर चले गए तो मैंने इसके फौरी बाद 2 रकात शुक्राने के पढ़े, और इस रोज़ के बाद से मैं बहुत ज़्यादा मजहबी हो गई। हर वक्त उसका शुक्र अदा करती हूँ जिसने मेरी गलती को छुपाए रखा। इस वाक़े को 3 बरस हो चुके हैं और मैं एक बच्ची की माँ बन चुकी हूँ। नदीम पहले से ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगे हैं, लेकिन मैंने अपने तौर पर तय किया हुआ है कि मैं अपनी बेटी पर बहुत कड़ी निगाह रखूँगी, ताकि वो ऐसी कोई गलती ना कर सके जो मुझसे हो चुकी थी।